آج کی اس ویڈیو میں جو سوال ہم نے شامل کیا ہے یہ کمنٹ باکس میں بھی ہم سے پوچھا گیا، لہذا ہم نے چاہا کہ یہ ویڈیو اسی مسئلے پر بنائی جائے، اور یہ مسئلہ اتنا زیادہ اہم ہے کہ آپ سب کے لیے سمجھنا بے حد ضروری ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ نماز کی حالت میں ہیں اور دوران نماز آپ کو استنجے کی حاجت ہونے لگے، یا آپ کے پیٹ میں اچانک گیس بننا شروع ہو جائے اور آپ نے نماز میں اس گیس کو روک لیا۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا گیس روکنے سے وضو ٹوٹ جائے گا؟ کیا وہ نماز توڑ دینا چاہیے یا اس نماز کو جاری رکھنا چاہیے؟ تو دیکھیں، اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے یہ فرق سمجھنا ضروری ہوگا کہ ایک ہے ہوا کا محسوس ہونا، دوسرا ہے ہوا کا خارج ہونا، اور تیسرا ہے ہوا روکنا۔ یہ تینوں الگ الگ چیزیں ہیں، تینوں میں فرق ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر یہ حاجت آپ کو نماز شروع کرنے سے پہلے ہوئی، یعنی استنجے کی حاجت، پیشاب کی حاجت یا گیس پاس کرنے کی حاجت، ابھی آپ نے نماز شروع نہیں کی ہے، نماز شروع کرنے سے پہلے آپ کو یہ حاجت ہوئی، اور ابھی نماز میں اچھا خاصا وقت ہے کہ آپ فریش ہو کر وضو بنا کر اس نماز کو اس کے وقت میں ادا کر سکتے ہیں، نماز قضا ہونے کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ تو ایسی صورت میں آپ کو استنجے کو روک کر یا گیس کو روک کر نماز پڑھنا جائز نہیں ہوگا، بلکہ یہ گناہ ہوگا، یہ مکروہ تحریمی ہے۔ کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو بیت الخلاء جانے کی حاجت ہو اور نماز کا وقت ہو تو وہ پہلے بیت الخلاء جائے، بعد میں پھر نماز کے لیے آئے۔ کیوں؟ اس کا ریزن یہ ہے کہ اگر آپ اپنی گیس کو روک کر، استنجے کو روک کر نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں گے تو ظاہر ہے آپ کی توجہ نماز میں قائم نہیں رہ سکے گی، بار بار آپ کی توجہ گیس کی طرف جائے گی، پیشاب کی طرف جائے گی، استنجے کی طرف جائے گی، اور یہ نماز کی صحت کے لیے درست نہیں ہے، اور ایسی نماز آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند بھی ثابت نہیں ہوگی۔ لہذا آپ کے لیے حکم یہ ہوگا کہ پہلے آپ اچھی طرح فریش ہو جائیں، وضو کریں، اس کے بعد اس نماز کو ادا فرمائیں۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری چیز اس میں یہ بھی ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، بعض اوقات جماعت کا وقت قریب ہے اور آپ کے پیٹ میں اچانک گڑبڑ شروع ہو جاتی ہے، گیس بننا شروع ہو جاتی ہے، استنجے کی حاجت شروع ہو جاتی ہے۔ بعض احباب بڑی سستی اور کاہلی کا مظاہرہ کرتے ہیں، وہ سوچتے ہیں یار کون وضو کرے، چلو وہ استنجے کو روک کر، گیس کو روک کر، اور وہ جماعت میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں بھی علماء نے تحریر فرمایا کہ دیکھیں اس سے توجہ بٹے گی، اس لیے بہتر یہ ہے کہ پہلے آپ استنجے سے فارغ ہوں، اچھی طرح فریش ہوں، وضو کریں، اس کے بعد پھر آپ اس نماز کو ادا فرمائیں۔ اگر جماعت آپ کو مل جائے، ایک آدھ رکعت اگر جماعت کی مل جائے تو بہت اچھا ہے، جماعت نکل جائے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اپنی نماز کو تنہا پڑھ لیں۔ دوسری بات یہ اچھا، اس میں ایک صورت یہ بھی بنتی ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے جب نماز شروع کی تو آپ کے پیٹ میں کوئی گڑبڑ نہیں تھی، کوئی گیس نہیں بن رہی تھی، کسی طرح کی کوئی استنجے کی حاجت نہیں تھی، لیکن جیسے ہی آپ نے نماز شروع کی، دوران نماز آپ کے پیٹ میں گڑبڑ ہونے لگی، گیس بننے لگی یا استنجے کی حاجت ہونے لگی اور اس کا پریشر بہت زیادہ ہو گیا، تو پھر علماء نے تحریر فرمایا کہ اس صورت میں بھی نماز توڑ دینا چاہیے۔ پہلے مکمل طور پر آپ فریش ہو جائیں، وضو کریں، اس کے بعد اس نماز کو ادا کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تاکہ آپ اطمینان سے نماز کو ادا کر سکیں، نماز کے ارکان ادا کر سکیں۔ ہاں، اگر تھوڑا بہت وہم ہے کہ آپ کو تھوڑا بہت استنجے کا وہم آ رہا ہے، گیس کا وہم آ رہا ہے، تو پھر نماز نہیں توڑنی چاہیے۔ اس میں ایک صورت یہ بھی بنتی ہے کہ کبھی کبھی آپ آخر وقت میں نماز ادا کرنے کے لیے تشریف لائے کہ نماز کا وقت انتہائی تنگ ہو چکا ہے، اب اگر آپ مکمل اطمینان سے آپ سارے کام کریں گے، واش روم وغیرہ جائیں گے تو نماز کا وقت نکل جائے گا، آپ کی نماز قضا ہو جائے گی۔ تو ایسی صورت میں بحالت مجبوری پھر حکم یہ ہوگا کہ آپ وضو بنا کر نماز ادا کر لیں، یعنی استنجا روک کر نماز ادا کر لیں، اور جو ہے تاکہ نماز آپ کی قضا نہ ہونے پائے، کیونکہ استنجا روک کر نماز ادا کرنا یہ مکروہ تحریمی ہے، اور نماز کو قضا کر دینا یہ حرام ہے۔ لہذا حرام سے بچنے کے لیے آپ ایسے ہی نماز ادا کر لیں گے، پھر بعد میں جب آپ کو مکمل اطمینان ہو جائے اس نماز کو آپ دہرا لیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر آپ نماز کی حالت میں ہیں اور آپ کو گیس بننا شروع ہو جاتی ہے، سب سے پہلی چیز تو یہ، نماز سے پہلے اگر گیس بننا آپ کو شروع ہو جائے تو نماز شروع نہیں کرنا چاہیے جب تک مکمل اطمینان نہ ہو جائے اور نماز قضا ہونے کا خطرہ نہ ہو، اور اگر آپ نے نماز شروع کر دی ہے اور آپ کا گیس بننا شروع ہو جائے، پریشر زیادہ ہو، تو پھر نماز توڑ دینی چاہیے، اطمینان حاصل کر کے وضو بنا کر پھر بعد میں نماز کو ادا کر لیں، اور اگر تھوڑا بہت وہم ہے تو پھر نماز توڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں امید ہے کہ یہ مسئلہ آپ کو بخوبی سمجھ آیا ہوگا۔ اگر کوئی سوال پھر بھی آپ کو پوچھنا ہے اس کے تعلق سے تو کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ اسی طرح کے مسائل جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ضرور رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔